brought me peace. In your eyes I found my way. In your arms I want to stay. You're the light that guides me through the night. Now everything feels so right. 'Cause when I'm with you I feel alive. Every heartbeat a reason to vibe. You're my forever, my one true desire. In your love I found my fire. Every time, every word you say melts my fears and takes the pain away. You're the dream that I find. Now I'm yours and you are mine. Oh, thank you so much. My way. In your arms I want to stay. You're the light that guides me through the night. Now everything feels so right. 'Cause when I'm with you I feel alive. Every heartbeat a reason to survive. You're my forever, my one true desire. In your love I found my fire. Every touch, every word you say melts my fears and takes the pain away. You're the dream that I find. Now I'm yours and you are mine. In your eyes I found my way. In your forever, you're my fire. In your face the storm. अंधेरी रात थी और कब्रिस्तान में एक किटन अपने पंजों से जमीन को फाड़ते हुए बाहर आ रही थी। वो कब्रिस्तान से निकलकर एक सुनसान गली में गई और वहां गली से होते हुए वो किटन एक पुरानी और जालीदार दुकान में चली गई। वहां पर उसने एक ग्रीन रंग की बोतल देखी और उसने उस ग्रीन बोतल को उठा के पी लिया। फिर अचानक से वो एक खौफनाक किटन में तब्दील हो गई। उसके दांत बड़े हो गए और मुंह से खून आने लगा। फिर उसने एक मासूम सी किटन पर हमला किया और उसे काट लिया। जैसे ही उसने उस किटन को काटा वो किटन अचानक से ही ज़ॉम्बी में तब्दील हो गई और दूसरे किटन्स को काटने लगी। वो दूसरे कैट्स के पीछे भागी और काटने लगी। अब वो किटन दूसरे शिकार को ढूंढने लगा और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। पूरा शहर तबाह हो गया, हर जगह खून ही खून, हर कोई ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जो शहर एक पुरसुकून शहर था अब वो खौफनाक और खून में डूबा हुआ नजर आया। वहाँ पर एक मासूम सी किटन मासूम सी किटन एक गाड़ी के पीछे बैठी और पूरे शहर की तबाही देख रही थी। एक गर्म दोपहर में एक मासूम सी बिल्ली जिसका नाम माइलो था पानी की तलाश में इर्द गिर्द जा रही थी। फिर उसने एक दुकान देखी और वो उस दुकान में गई। वहाँ पर उसने एक रेड पानी की बोतल पी और उसे कुछ सोचे समझे वो पीती ही गई। मुसलसल उसकी प्यास की शिद्दत ही इतनी ज़्यादा। फिर अचानक से उसके दांत दुखीले, पंजे तेज और मुंह से खून आने लगा। उसे अचानक ही कुछ होने लग गया। फिर वो अचानक एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो
پھر وہ دکان میں بیٹھی ایک سونل نامی کٹن جو آئس کریم کھا رہی تھی، اس پر اس نے حملہ کر دیا اور اسے کھانے زخمی کرنے لگا۔ پھر وہ دونوں زخمی ہو گئے اور ایک زومبی میں تبدیل ہو گئے۔ سونل سے آئس کریم گر گئی اور اب وہ دونوں کے دوسروں کو انفیکٹ کرنے لگے۔ اس سے بہت سے کٹنز انفیکٹ ہو گئے اور وہاں پر موجود ایک سمجھدار کٹن نے پولیس کو کال لگائی اور پولیس کو بتایا کہ یہاں پر ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ اور پھر پولیس بہت جلدی آ گئی۔ پولیس نے مائلو کو پکڑ لیا اور اسے بہت اچھی طرح مضبوطی سے باندھ کر اسے لیبارٹری میں لے گئے اور وہاں اس کے وائرس کا معائنہ کیا اور مائلو کا علاج کیا۔ بالآخر مائلو صحت یاب ہو گیا اور خوش ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ بنا جانے کبھی بھی کوئی چیز نہیں کھائے گا۔ ایک دن ایک خوبصورت بلی جس کا نام مائلو تھا آئینے کے سامنے بیٹھے سرخ لباس پہن کر بہت پیارا میک اپ کر رہی تھی۔ اس کی ننھی سی بیٹی موئنی ایک معصوم سی کٹن کو قریب کی کرسی پر خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مائلو نے اپنی بیٹے کو بائے کیا۔ موئنی نے کہا، ماما مجھے بھی آپ کے ساتھ آنا ہے۔ پھر مائلو نے کہا، بیٹا میں جا رہی ہوں، جلدی واپس آؤں گی میری جان۔ وہ کار میں بیٹھ گئی اور اسٹوڈیو چلی گئی جہاں پر وہ روشنی میں چمکتی ہوئی پر اعتماد ڈفرینٹ پوزز کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہی۔ دوسری طرف موئنی چھوٹی کٹن نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر لپسٹک کو اپلائی کرنے لگی اور سرخ فراق پہن کر سائیکل پر نکل پڑی، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ پھر جب یہ اسٹوڈیو پہنچی تو وہاں یہ ریڈ کارپیٹ پر چلنے لگی۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور بہت خوش ہوئے۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے، تالیوں کی آوازیں پورے اسٹوڈیو میں گونج رہی تھی۔ مائلو نے جب موئنی کو ایسے دیکھا تو وہ پہلے تو بہت حیران ہوئی، پھر فخر سے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ آخر میں مائلو اور موئنی دونوں ماں بیٹی ریڈ کارپیٹ پر چلتے ہوئے دنیا کو دکھا دیا کہ خواب ماں سے بیٹی تک کیسے منتقل ہوتا ہے۔ ایک دن بارش میں بھیگی ہوئی زمین پر ایک چھوٹے سے کیچڑ بھرے راستے پر ایک پرانا سا ٹرک آہستہ آہستہ چل رہا تھا جسے ایک مرمٹ کٹن چلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اچانک اسے کیچڑ کے گڑھے میں سے ایک ننھی سی آواز سنائی دی، کوئی ہے پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ اس نے فوراً ٹرک روکی اور باہر نکلی اور کیچڑ کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس کے سامنے ایک ننھی سی کٹن جو کہ گردن تک کیچڑ میں دھنسی ہوئی تھی اور کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور جسم کیچڑ سے اور کیڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ مرمٹ نے نرمی سے پنجہ اس کی طرف بڑھایا اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں آ گئی ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ کٹن نے ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، مجھے لگا کوئی نہیں آئے گا۔ مرمٹ نے کہا، بس تم تھوڑا سا حوصلہ رکھو، میں آ گئی ہوں۔ وہ اسے گود میں اٹھا ٹرک کی طرف بڑھی اور ٹرک میں لٹا دیا۔ پھر ٹرک کو دوبارہ چلانے لگی اور ہاسپٹل کی طرف چلنے لگی۔ مرمٹ اسے ہاسپٹل لے گئی۔ ہاسپٹل کے دروازے کھلے، ڈاکٹرز دوڑے۔ ہم نرمی سے کٹن کے جسم سے کیڑے اور کیچڑ اور کیڑے صاف کرنے لگے۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، شکریہ، آپ نے میری جان بچائی۔ مرمٹ کرسی پر بیٹھی تھی اور اس نے کہا، جان بچانا نہیں، مجھے جینا سکھانا میرا وعدہ ہے۔ کٹن نے کہا، آپ فرشتے ہو۔ مرمٹ کیٹ ہنس کے بولی، نہیں، میں صرف ایک بلی ہوں جسے کسی دوسرے کی پرواہ ہے۔ چند دن بعد آہستگی سے مرمٹ سے لپٹ گیا۔ آپ میری ہیرو ہو۔ مرمٹ کیٹ کے چہرے پر وہی پہلے والی مسکراہٹ لوٹ آئی اور کہا، اور تم میری ہمت ہو۔ ایک دفعہ ایک پیارا سا خوبصورت سا کٹن گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ گاؤں میں گھر سے نکلا اور کھیت کی جانب بڑھا۔ وہ کھیت میں گیا اور اس نے بہت تیز دھوپ میں گندم اکٹھے کرنا شروع کر دی۔ اس نے ٹوکری بھر لی گندم کی اور پھر اس گندم کو گھر لے کے آیا۔ گندم کے ساتھ اس نے آٹا تیار کیا اور آٹا تیار کرنے کے بعد اس نے آٹا گوندا اور ایک بہت پیاری سی ڈو تیار کر لی اور اس ڈو سے اس نے نوڈلز بنائے۔ نوڈلز بہت مزے کے تھے اور اس کے اوپر اس نے نوڈلز کی ڈیکوریشن کی۔ نوڈلز بہت مزے کے تھے، گرما گرم نوڈلز اس نے بہت مزے سے بیٹھ کے کھائے۔ ایک دن مائلو اور وائٹ مرمٹ کے چہرے پر اداسی تھی۔
माइलो ने उदास आवाज में कहा, क्या मैं भी कभी तैर सकूंगी? क्या मैं भी तुम जैसी बन सकती हूँ? व्हाइट मरमेड ने कहा, तुम में हौसला है और यही सबसे बड़ी ताकत है। चलो मेरे साथ चलो, समंदर की आज सैर करते हैं। दोनों बिल्लियां समंदर की लहरों में कूद पड़ी। व्हाइट मरमेड के कमर पर माइलो बैठ गई और खुशी से चीख रही थी, ये कितना खूबसूरत है, जैसे कोई ख्वाब हो। पानी के नीचे इनके चेहरे मुस्कुराहट से भरे हुए थे। उन्होंने वहाँ पानी के नीचे एक बहुत बड़ी व्हेल देखी। माइलो देख के उससे हैरान हो गई और उन्होंने वहाँ खाना खाया और खाना खा के बहुत ज्यादा एंजॉय किया। लेकिन फिर रास्ते में उन्हें कुछ शरारती बिल्लियाँ मिल गई, शरारती मरमर्ड्स मिल गई। उन्होंने कहा, अरे ये नई बिल्ली को देखो, कुछ अजीब सी नहीं लगती? माइलो उदास हो गई, क्या मैं वाकई में यहाँ की नहीं हूँ? क्या मैं वाकई में बहुत अजीब हूँ? उसके बाद माइलो एक झाड़ी पे बैठ के रोने लगी। व्हाइट मरमेड ने जब देखा तो वो माइलो को कहा कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। उसके बाद माइलो और व्हाइट मरमेड किटन एक गार में गई। उस गार में एक ब्लैक कैट थी। ब्लैक कैट ने व्हाइट मरमेड ने ब्लैक कैट को सारी बात बताई। कैट ने माइलो को एक पिंक बोतल दी और उस बोतल को कहा, इसे पी लो। जैसे ही माइलो ने वो बोतल पी तो उसके पाँव एकदम ही एक मरमेड की दुम में बदल गए और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुई।